وی ایم خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممبئی سے نکلنے والے انقلاب روز نامے میں ایک رپورٹ چھپی ہے، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ ایران نے حمایت کے لیے ہندوستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ نئی دہلی میں واقع ایرانی سفارت خانے نے طویل بیان جاری کر کے ہندوستانی شہریوں، اداروں، سماجی کارکنوں اور دیگر کا اظہار تشکر کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر حکومت کا ذکر نہیں کیا۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حالیہ حملوں کے پس منظر میں ایک سفارتی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں ایران نے ہندوستان کے آزادی پسند عوام، سماجی کارکنان، دانشوروں اور مذہبی رہنماؤں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے، جنہوں نے مشکل وقت میں ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے گئے تفصیلی بیان میں کہا گیا ہے کہ تہران کو ہندوستان سے ملنے والی اخلاقی حمایت اور عوامی رد عمل نے ایرانی عوام کے حوصلے کو جلا بخشی ہے۔ بیان میں اگرچہ مودی حکومت کا براہ راست ذکر نہیں کیا گیا ہے، تاہم مختلف سماجی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے ایران کے حق میں اٹھنے والی آوازوں کو بیش قیمت اور خالص حمایت قرار دیا گیا۔ واضح رہے کہ ایران پر پہلے اسرائیل کے بلا اشتعال حملوں اور پھر امریکہ کے اس میں کود پڑنے کی وجہ سے حالات انتہائی دھماکہ خیز ہو گئے تھے، لیکن ایران نے نہایت جوانمردی سے دونوں ممالک کی مشترکہ طاقت کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ انہیں شکست سے بھی دوچار کیا۔ اس دوران ایران کو پوری دنیا کے امن پسند عوام سے بھرپور حمایت ملی، جن میں ہندوستانی عوام سر فہرست تھے۔ ایرانی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم تمام آزادی پسند ہندوستانی شہریوں، سیاسی جماعتوں، معزز اراکین پارلیمنٹ، این جی اوز، مذہبی و رہنماؤں، اساتذہ، جامعیات، صحافیوں، سماجی کارکنان اور ان تمام اداروں اور افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایران کی حمایت میں آواز بلند کی، احتجاجی مظاہرے منعقد کیے، عوامی بیانات جاری کیے اور پوری دنیا کو پیغام دیا کہ ہندوستانی عوام ایران کے ساتھ ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسے اقدامات نہ صرف ایران کے لیے حوصلہ افزا تھے بلکہ ان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عالمی ضمیر اب بھی زندہ ہے اور ظلم کے خلاف مزاحمت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نئی دہلی میں واقع ایرانی مشن کے مطابق ایران کے خلاف جارحیت کے ان واقعات نے بین الاقوامی اصولوں، انسانی ضمیر اور اقوام متحدہ کے منشورگی سنگین خلاف ورزیوں کو آشکارا کیا، اور ایسے میں ہندوستان کے شہریوں کا ایران کے ساتھ کھڑا ہونا نہ صرف عالمی طور پر نہایت اہم ہے بلکہ یہ ہند ایران کے سینکڑوں برس پرانے دوستانہ تعلقات کا بھی مظہر ہے۔ سفارت خانے کے بیان میں ایران کی مستقل جارحہ پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے
कहा गया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान हमेशा बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी और गैर मुनसिफाना और तौसीब पसंदाना पॉलिसियों की मुखालिफत पर जोर देता रहा है। हम समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की यकजहती और इत्तेहाद जंग, तशद्दुद और जुल्म के ख़िलाफ़ एक मजबूत किला है। ईरानी सिफारत खाने का बयान इन अल्फाज पर ख़त्म होता है कि हम एक बार फिर भारत के अवाम और इदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हालिया दिनों में ईरान के अवाम के साथ जिस खुलूस, अखलाक़ी हिमायत और बेदारी का मुजाहिरा किया वो काबिल सताइश है। ये हिमायत बैनुल अक़वामी अमन, इंसाफ और उसूलों की बालादस्ती के लिए एक मजबूत अहद की सूरत में सामने आई है। हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब, ज़ात और फ़िरक़ों के लोग रहते हैं, ईरान की जानिब से किया गया ये इज़हार तशक्कुर ये मुस्बित अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान में ईरान से इज़हार यकजहती के मुख्तलिफ मज़ाहिर देखने को मिले। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और कोलकाता जैसे शहरों में कई मानी ख़ैज़ इज्तिमात मुनाक़द हुए, जिनमें अमन के हक़ में नारे लगाए गए, ईरान की खुद मुख्तारी का दफ़ा किया गया और आलमी इदारों से मुतालबा किया गया कि वो ताकतवर मुल्कों की जारहियत पर खामोश न रहें। बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने भी ईरान के साथ इज़हार हमदर्दी किया, जबकि कई दानिश्वरों और सहाफ़ियों ने ईरान पर हमलों की मज़म्मत करते हुए आलमी ताकतों की दोहरी पॉलिसी पर कई संगीन सवाल उठाए। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी? इसमें जो बातें कही गई हैं, क्या उन बातों से आप मुत्तफ़िक़ हैं? अगर हो सका तो बताइएगा। यूट्यूब कमेंट्स कॉलम में बताएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे बहुत से लोग देख सकेंगे। अच्छा, तब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर योर लिसनिंग। आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।